बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मज़हबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि यौमुस सब्त बनी इसराइल को मना कर दिया कि इस दिन तुमने मछलियाँ नहीं पकड़नी, और फिर उससे आगे हमने ये अगली आयत में ये ज़िक्र किया, आपने हमें बताया कि एक ग्रोह जो नसीहत कर रहा था उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वज़ाहत की। इससे आगे शुरू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत नंबर 166 है। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु, फिर जब वो बढ़ने लगे यानी तजावुज़ करने लगे अपनी हद से और बहुत ज़्यादा नाफरमानी में वो मुलव्वस हो गए उस काम में जिससे वो रोके गए थे, तो फरमाया कुल्ना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासीन, तो हमने फिर उनसे कहा कि तुम ज़लील बंदर बन जाओ। क़िरादतन ख़ासीन, फटकारे हुए बंदर बन जाओ। अब यहाँ पे एक तो सज़ा ये हुई कि जब नाफरमानी हद से बढ़ी, जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया, ये उन्हीं कामों में ही मसरूफ़ हुए, तो अल्लाह ताला ने फिर ये फरमाया कि बंदर बन जाओ। अब इसके दो मतलब हैं। एक तो मतलब ये है कि वाकई कोई ऐसी कौम थी या ख़ास इलाके की कौम थी कि जिन पर अल्लाह ताला का ये अज़ाब उतरा कि जिस्मानी तौर पर वो यानी वो इंसान से बंदर हो गए, यानी वो उसी नस्ल तक ही रहे, उससे आगे नहीं गए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये भी फरमाया कि भटकारे हुए बंदर बन जाओ, ज़लील बंदर। तो इससे मुराद ये है कि जो कौम नाफरमानी में या जो कौम मासियत में आगे बढ़ जाती है, जिसके लिए हराम हलाल का कोई फ़र्क नहीं रहता और जो बिल्कुल अपने आप को किसी कानून की पाबंद नहीं बनाती, तो उसके अंदर जो ख़राबियाँ वजूद में आती हैं तो वो गोया कि ऐसी ख़राबियाँ हैं कि जो बंदरों की ख़राबियाँ हैं। यानी मिसाल के तौर पर ख़ुद इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने एक जगह पे इसको बयान किया कि इंसान के अमल के दरमियान और इंसान के दरमियान अक्ल और ज़मीर होता है। यानी कि मैं कोई काम करूँगा तो मैं सोचूँगा कि मैं ये करूँ ना करूँ, ये काम अच्छा है बुरा है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, आया कि इससे अच्छा नतीजा निकलना है या बुरा नतीजा निकलना है। तो ये अक्ल मेरे और मेरे अमल के दरमियान ये हाइल होती है, मौजूद होती है। जो बंदर है उसका मामला ये नहीं होता। यानी वो ना अपने करने पर सोचेगा और जब उससे जो नतीजा निकलेगा ना उस पर शर्मिंदा होगा। इंसान का मामला ये होता है कि जो उससे हो जाता है वो उस पर शर्मिंदगी का इजहार करता है कि ये मुझसे गलत काम हुआ, तो बंदर ये नहीं करता। एक तो ये बात है। दूसरी जो ख़राबी होती है ना बंदर में, वो ये होती है कि उसको जिनसी अमल की ख्वाहिश होती है, यानी शदीद। वो एक तो ये उसके अंदर बुराई, आप इसको जिनसी बेराह रवी कौमों पर आप अप्लाई करके देख लें तो एक जिनसी बेराह रवी की सूरत होती है कि वो अपने आप को किसी कानून का, किसी रिश्ते का और किसी पाबंद नहीं अपने आप को बनाता। बस वो ये समझता है कि मैं ये अमल मैं कर डालूं, जो मेरी ख्वाहिश है मैं उसको पूरा करूँ, ख़ास तौर पर जिनसी हवाले से। तीसरी बात जो होती है ना बंदर में, अगर आप नोट करें तो वो नक्काली होती है। जिसे हम कहते हैं कि असल जो चीज़ें जेन्युइनिटी जिसको कहा जाता है वो बंदर में नहीं होती। अब अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी करने वाले, यानी हद से तजावुज़ करने वाले, ख़ुद को किसी कानून का पाबंद ना करने वाले जो लोग होते हैं या कौम होती है, वो उसको बंदर से तशबीह इसलिए दी गई कि वो बंदर वाली उनके अंदर जो खुसूसियात हैं और आदात हैं वो बंदर वाली कौम के अंदर पैदा हो जाती हैं। ये इस तरफ इशारा हो जाता है। सही। लेकिन मान साहब, आपने दोनों राय आरा हमारे सामने रख दी हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो वाज़े राय है या जो ज़्यादा कवी राय है, आपकी इस पे अपनी राय क्या है कि फ़िज़िकली वो बंदर बने थे और उसके बाद उनको हलाक कर दिया गया? फिर इस पे भी ये सवाल होते हैं कि उनको हलाक कर दिया गया, उनकी नस्ल आगे चली है या नहीं चली? ये जो बातें है ना कि किसी नस्ल को ऐसे रखा गया या बनाया गया,
یہ ساری باتیں پھر روایات کی ہو جاتی ہیں، تاریخ کی ہو جاتی ہیں، ان پر پھر سوالات اٹھتے ہیں، اعتراضات اٹھتے ہیں، اور خود یعنی اس واقعے کا وقوع پذیر ہونا، یہ اس پر تو اختلاف ہو سکتا ہے، سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن ایک دو باتوں پر تو اختلاف کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ جی جی، وہ ایک تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ با اختیار ہے، بے شک، اگر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے، کسی قوم نے اگر کی ہے اور اس حد تک کی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مجبور تو نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنا اختیار اور اپنی طاقت اس کا اظہار فرماتا ہے، تو خدا کے نزدیک تو یہ ممکن ہے کہ یہ ہو، عقیدے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، لیکن اگر آپ واقع کے لحاظ سے دیکھیں تو ممکن ہے کہ اب چونکہ اس وقت کی تاریخ ہم پر اس طرح واضح نہیں ہے کہ جس بنیاد پر ہم وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہاں فلاں نسل، فلاں قوم، فلاں جگہ پر اس طرح کا واقعہ ہوا، اس پر تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک تو اس عقیدے کی بنیاد پر کوئی اختلاف نہیں کہ خدا کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور دوسری جو بات ہے، جو میں نے یہ 3-4 باتیں بیان کی جس کو ہمارے مفسرین نے بھی بیان کیا، اہل لغت نے بھی بیان کیا، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اور ٹیلی کر کے دیکھ لیجئے، جو بندروں کی خاصیت ہے یا ان کی جو عادت ہیں، عادات ہیں، ان کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو قوم اپنے آپ کو کسی قانون کی پابند نہیں بناتی، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خاص طور پر جب پابند نہیں بناتی، تو پھر اس معاشرے میں کیا صورتحال ہوتی ہے، آپ اس کو مد نظر رکھ لیجیے۔ لیکن جس چیز کو آپ نے انسانوں کے لیے سزا بتائی ہے وہ انسان کی حقیقت ہے۔ آپ ایوولوشن کو دیکھ لیں تو سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ انسان کا جو ڈی این اے ہے وہ بندر اور انسان کا جو ڈی این اے وہ ان کا اینسسٹر جو ہے وہ سیم ہے، اور جو آپ نے جنسی بے راہ روی کی بات کی تو انسان میں جنسی بے راہ روی آج بھی موجود ہے اور وہ انسان کی خصوصیت ہے، تو پھر سزا کیسے کہا جا سکتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے؟ دیکھیے، اگر انسان مثال کے طور پر جو آپ نے بات کی ایک ایوولوشن کے حوالے سے، پہلے تو یہ ایوولوشن کا تصور ہرگز نہیں ہے جو ہم خیال کرتے ہیں۔ ایوولوشن ایک بہت بڑی تھیوری ہے اور ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو ڈارون نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو بندر کے ساتھ ہی ہم نے اس کو صحیح سمجھا نہیں ہے، سمجھا نہیں، اس کو خاص کر دیا بندر کے ساتھ ہم نے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم اس کو مان بھی لیں، اس ایوولوشن سے انسان اس خوبصورت شکل میں آ گیا نا، تخلیق ہو گیا، بن گیا، اب اس کے بعد پھر اس کو واپس اس بنیاد پر لے کر جانا تو یہ ایک لحاظ سے اس کے لیے سزا بن گیا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں محنت کی یا ترقی کر کے وہ ایک مقام تک اور پہنچ شعور گیا، اس نے حاصل کر لیا، شعور حاصل کیا، علم حاصل، تعلیم حاصل کر لیا، اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس کو واپس اس کی غربت کے زمانے میں اور جہالت کے زمانے میں لوٹا دیا جائے تو آغاز تو اس کو وہاں سے ہوا، لیکن اس کے لیے وہ چیز عذاب ہی بنے گی نا۔ بالکل۔ تو لہٰذا جو یہ واقعہ ہے اگر ہم اس کو مانیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ان کے لیے یہ ایک عذاب کی صورت یہ پیدا کر دی، اور شکل سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا، تو ان کے لیے ایک عذاب خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوا۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ ایک تاریخی بات ہے اور اس پر کوئی اتفاق بھی نہیں ہے، اس پر بڑا اختلاف ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن میں نے کہا کہ ایک عقیدے کے طور پر آپ کہہ لیجئے کہ خدا با اختیار ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر کوئی قوم اس طرح نافرمانی کرتی ہے تو خدا کی طرف سے اس کو عذاب ہو سکتا ہے، لیکن جو بندروں کی میں نے خاصیت کی بات کی یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا نا کہ ایک جگہ پہ قرآن کریم کے اندر ہی بندر کے علاوہ خنزیر کا بھی ذکر آتا ہے نا ان کے لیے کہ ان کو خنزیر بنا دیا گیا، اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کیجیے گا۔ اب یہاں پہ پھر یہی انسان کے ذہن میں چیز آتی ہے کہ فزیکلی تو وہ کیسے بندر بنے ہوں گے، ان کے اندر وہ عادات و خصائص ایسے پیدا ہو گئی ہوں گی جو خنزیر اور بندروں جیسی ہوں۔ بالکل وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن مجید نے جب قرد کا لفظ استعمال کیا بندر کا اور خنزیر کا بھی، ایک اچھا آپ نے اس پر متوجہ کیا، تو وہ بھی اگر آپ تھوڑا سا اس کی عادتوں پر بھی توجہ کریں گے، وہ بھی اسی طرح کا آپ کو نظر آتا ہے، تو لہٰذا ممکن ہے کہ کسی کی شکل بن گئی ہو، کسی کی صفات کا تاثر جو ہے اس کے اندر آ گیا، وہ اس کے اندر آ گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں کو بندر یا خنزیر
بنایا یا ان کو کہا کہ تم ہو جاؤ. اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فزیکلی یعنی ان کی شکل و صورت اس طرح کی بن گئی تھی. اچھا اس پہ میں جب پڑھ رہا تھا تو بہت سی چیزیں میرے سامنے آئیں. بہت سے اسکالرز یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہچانا انہوں نے کیسے کہ ہم بندر بن گئے ہیں. تو وہ ایک دوسرے کو جب صبح ملے تو ایک دوسرے سے ڈر گئے, پھر خنزیر بن گئے. مطلب یہ جو ساری روایات ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, یا وہی اسرائیلی روایات ہیں تاریخ کی اور قصہ گوئی کی, یہ سارا معاملہ ہے جو ہماری کتابوں کے اندر لکھا جا چکا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اسرائیلی روایات آپ کہہ لیں, پھر جو اس وقت قصے کہانیاں بیان کی جاتی تھی, چونکہ پرانے زمانے میں قصے کہانیاں ہی تھیں جو سنائی جاتی تھی. اب آج بھی اگر آپ ایک تفریح کا ذریعہ تھا. خطبہ اور خطیب وہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اس کو کتنا لمبا کر کے اپنے 1.5-2 گھنٹے کی تقریر اس پر قائم کر لیتے ہیں. تو یہ پہلے زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور بہت زیادہ اس کی اہمیت تھی. آج تو دیگر اور ذرائع اور وسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن پر ہم اپنا دل بھی بہلا لیتے ہیں, ہم تفریح بھی حاصل کر لیتے ہیں, لیکن پہلے لوگوں کے پاس تو تفریح کا یہی ذریعہ تھا. صحیح. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا, میں آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو قوم ہے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ والی, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ان کو یہ عذاب آیا تھا, یا بنی اسرائیل کے کوئی اور نبی موجود تھے جن کی موجودگی میں یہ عذاب آیا تھا؟ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا جو ذکر کیا قوم یہود کا, یہ صرف کوئی ایک زمانے کے نہیں ہے, یہ پوری تاریخ ان کی جو شروع ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے, بنی اسرائیل سے, حضرت یوسف علیہ السلام, اور پھر یہ چلتی ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام تک آتی ہے. اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کی بھی تاریخ, یعنی بہت سے ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ, وہ جو بد دعا دی اور جو خبردار کیا کہ بھئی تم اگر اپنی حرکتوں کو نہیں بدلو گے تو خدا کی طرف سے تم پر عذاب ہوگا, تمہیں سزا ملے گی. اور اس کا ذکر بنی اسرائیل جو پہلی سورۃ الاسراء ہے, جہاں پر 15واں پارہ شروع ہوتا ہے, اس کا پہلا رکوع اور دوسرا رکوع آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے, وہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا. تو یہ پوری تاریخ ہے. آپ اس تاریخ کو تقریباً آپ یوں سمجھ لیجیے کوئی 3000 سال تک تو کم از کم آپ اس کو, یہ بنی اسرائیل کی تاریخ, یعنی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تقریباً یہ کوئی 2000 سال کے درمیان کا عرصہ. اچھا یہ اتنا فرق ہے بن جاتا ہے. اور پھر اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب کا زمانہ دیکھ لیں تو قرآن مجید ان کی پوری تاریخ کو بیان کر رہا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایک علیحدہ قوم ہے جو قوم یہود ہے, اور جو نافرمان تھی اور فاسق و فاجر تھی, یہ ان کے اس پہلو کو, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے ان کی جو پوری تاریخ ہے اس میں سے واقعات کو اٹھا کر بیان کیا ہے. یعنی کلیکٹیولی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے, پہلے تو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے کتنا اپنا برگزیدہ اور قریبی کیا, قیادت دی, سیادت دی, بالکل کو نعمتیں دی, اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں بیان کی کہ کیسے انہوں نے نافرمانیاں کی. یعنی آپ دیکھیے نا, بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عدنا, کہ تم لوٹے تو پھر ہم بھی لوٹے. یعنی تم ہماری راہ پر آ گئے, فرما برداری میں آ گئے, تو پھر ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا. بالکل بالکل. تم نے جب نافرمانی کی تو پھر ہم نے تم پر سزا کو مسلط کیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس کو انسانی تاریخ میں بھی پڑھیں گے نا, مطالعہ کریں گے, خود مسلمانوں کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کس طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہوتے, انتشار کا شکار ہوتے آج ہم اس صورت کو پہنچ گئے. تو وہ زوال علمی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاقی بھی ہوتا ہے, وہ اپنے دین سے تعلق کی کمزوری بھی ہوتی ہے, وہ سیاسی یکجہتی آپس میں نہیں رہتی, مرکزیت نہیں قوموں میں رہتی, تو اس کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں. یعنی قرآن مجید اگر کوئی بات بیان کرتا ہے, ایک تو ہمارا مسئلہ یہ کہ مذہب کو ہمیشہ ہم بالکل دوسری اینک سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. اپنی تاریخ کو, انسانی تاریخ کو ہم دیکھیں گے ایک دوسرے زاویے سے, نظر سے, طریقے سے, اور جب مذہب کی بات آئے گی, قرآن بیان کرے گا, تورات بیان کرے گی, انجیل بیان کرے گی, وہاں پر ہم ایک اور زاویہ نظر لے کر بیٹھ جاتے ہیں. قرآن اور تورات اور انجیل وہی کچھ بیان کرتے ہیں کہ جو ہماری تاریخ ہے, انسانی تاریخ ہے, کہ اچھا کردار, اچھا اخلاق, علم, اور انسان محنت کرتا ہے اور صحیح راستے پر چلتا ہے. قومیں آج بھی آپ دیکھ لیجیے وہی قومیں عروج پر اور کمال پر, بالکل بالکل, کہ جو کچھ ضابطے, قوانین اور قواعد ان کو اختیار کرتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. بالکل. میرے خیال میں یہ بھی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو قوم یہود کی تاریخ ہے, اگر ہم
جتنی مسلم ہسٹری ہمارے پاس ہمارے سامنے آئی ہے یا آج کے دور میں ہم دیکھ لیں، ہم ان واقعات کو اور آج کی تاریخ کے واقعات کو سامنے رکھیں تو بہت سی مماثلت بھی ہمارے سب ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارے علماء کے رویے میں، ہمارے عوام کے رویے میں، ہم جیسے لوگوں کی عادات کے اندر. لیکن اس کے باوجود ہم قرآن روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن عمل ہم بالکل نہیں کرتے. اس چیز سے نصیحت. دیکھیے جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم گئے گزرے لوگ ہیں، کوئی ہمارا حال نہیں ہے اخلاق میں، کردار میں، کسی چیز میں نہیں. اور جب لڑنے کی بات آتی ہے ایسے لگتا ہے ہم قرون اولیٰ کے مسلمان سب سے آگے. یعنی ہم مطلب کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم قرآن بیان کرتے ہیں الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی ابھی اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، پہلے اپنا تزکیہ کرو اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناؤ، اس میں اپنی طاقت حاصل کرو، پھر اس کے بعد اگر اللہ کی طرف سے تم پر جہاد فرض ہوتا ہے تو پھر تم جہاد کرو. معاملہ یہ ہے کہ جو پہلی تربیت کا مرحلہ ہے وہ ہمارا طے نہیں ہے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ میں ایسے اسلام اور کفر کی جنگ اور اسلام اور کفر کا میدان سجا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم ہر لحاظ سے کمال پر ہیں، عروج پر ہیں اور برتری پر ہیں. صحیح. مولانا صاحب یہ آپ کی جو آیات ہیں بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تاکہ میں متفرق سوالات آپ کے سامنے رکھوں. اچھا مولانا صاحب ہمارے پاس حج کے سوالات بھی ہیں، ہم عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے آج کل جو حج کا موسم ہے اس پہ سوالات سامنے رکھیں. ایک چیز بیان کی جاتی ہے حاجیوں کے لیے، خاص طور پہ ہمارے یہاں ٹرپ ٹریننگز ہوتی ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جب احرام باندھیں گے تو خوشبو نہیں لگا سکتے. ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیے گا کہ خوشبو ایک اچھی چیز ہے اور اس سے ایک نفاست کا اظہار ہوتا ہے انسان کا، ایک خوبصورت لباس، ایک لباس پہنا ہوا ہے اس پہ خوشبو لگے گی تو یہ اچھا لگے گا، لیکن ہمارے ہاں اس کو کیوں منع کیا جاتا ہے، اسلام کے اندر منع کیوں ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ لوگ پھر صابن خوشبو والے استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں. ہمارے ہاں شیمپو ہیں، وہ ساری چیزیں، ہمیں پوری انڈسٹری ہے ہمارے ہاں جو حج کے دنوں کے اندر پوری کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ شیمپو، یہ صابن، یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے تو آپ یہی خریدیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ حاجی کیمپ کے باہر وہ لوگ اپنے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیلے، اور ایک پورا معاملہ ہے. تیسری بات یہ کہ جو کعبہ کا غلاف ہے اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے تو لوگ اس کے ساتھ مس کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے احرام کو، تو اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا. 2-3 باتیں آپ نے سامنے رکھی. پہلی بات کہ خوشبو سے منع کیوں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، طریقہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، وہ یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے آپ خوشبو لگا لیتے تھے جسم پر، جیسے ہم باڈی سپرے کہہ سکتے ہیں، اس کا استعمال کرتے صحیح. تھے. لیکن جب احرام پہن لیا تو احرام پر کسی طرح کی بھی کوئی خوشبو استعمال نہیں فرماتے تھے. یہ ایک حوالہ ہمیں روایت میں ملتا ہے. اس میں بہت سی حکمتیں. بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہمیں حکم دیا گیا، فرمایا گیا، اس کی بجا اس پر عمل کریں. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور بات جو مجھے سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ جب زیادہ اجتماع ہو اور بہت زیادہ خوشبوؤں کا استعمال ہو، اس سے بھی جو ماحول ہے وہ بہت مقدر ہوتا ہے، یعنی کوئی زیادہ خوبصورت ماحول اس سے نہیں بنتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ مسجد میں ہمیں پیاز کھانے سے منع کیا جاتا ہے، بالکل بالکل. اور اسی طریقے سے انسانی جسم سے ہوا کا اخراج ہوتا ہے. آپ اس کو دیکھ لیجئے، یہ چھوٹے چھوٹے عوارض چیزوں پہ پابند نہ کیا جاتا تو کیا ماحول پھر ایک اجتماع کا بنتا ہے. بالکل تو صحیح. شاید ایک یہ وجہ بھی ہو. ایک یہ وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ خوشبو ایک آسائش کی چیز ہے، ایک لیوش چیز ہے اور ایک سہولت کی چیز ہے کہ پھر اس سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ بڑا امیر آدمی ہے، کتنی بڑا اچھی، قدیر ہے. کسی نے کتنی مہنگی خوشبو لوگ لگائی. ہزاروں لاکھوں کی خوشبو خریدتے ہیں، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. تو خوشبو سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ اس کی کلاس کیا ہے. ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی منع کیا گیا ہو. صحیح. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ضرور ہمارے ناظرین کے لیے واضح کروں گا جو آپ نے بھی کہی ہے کہ خوشبو جسم پہ لگانا منع نہیں ہے احرام باندھنے سے پہلے. ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ نہیں، جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو اب آپ خوشبو نہیں لگائیں گے. اور ہم نے دیکھا چونکہ آج کل گرمی کے ایام ہیں تو پسینے کی اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے تو لوگ وہ معیوب سمجھتے ہیں خوشبو لگانا. تو میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ احرام باندھنے سے پہلے جسم پہ تو خوشبو لگائی جا سکتی ہے تاکہ جسم صاف ستھرا رہے، اس میں سے اسمیل نہ آئے، لیکن احرام پہ نہیں لگائی جا سکتی. بالکل. جی. ایک تو یہ میں نے حکمت بھی بیان کر دی جو مجھے اس سے سمجھ آئی کہ آپ جانتے ہیں کہ خوشبو عرب میں بھی بہت مہنگی عطر جو ان سے ہیں وہ ملتے ہیں. بالکل. تھوڑا سا چھوٹا سا بھی عطر ہے، وہ ایک خاص عود جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اتنا مہنگا ہزاروں لاکھوں میں آتا ہے. تو لہٰذا شاید وجہ یہ ہو کہ بھئی اس کو آپ. باقی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استعمال کی، ہمیں بتایا، حکم دیا تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے پہلے دن سے ہی
हज के लिए मुकर्रर कर दी, वो फ़राइज़ और अहकाम और मनासिक। दूसरी बात बात चीज़ें साबुन की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नहीं किया या आपने हमें समझाया बताया, वो एक सुन्नत बन गई। बिल्कुल इसके बाद दूसरा सवाल इसका साबुन और शैम्पू खुशबू वाला। साबुन और खुशबू, देखिए उससे नहाया तो जा सकता है, यानी उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस तरह का जो कारोबार है या तिजारत है, ये लोग हज के मौका पर भी करते थे, उस वक़्त भी लोग लेकर जाते थे, तो उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई किसी तरह भी मना नहीं किया कि आप हज के मौका पर जाएँ, आप कोई कारोबार करते हैं, कोई तिजारत करते हैं, तो बिल्कुल कुरान पाक में उसका बयान है कि आप वो कर सकते हैं, तो उस पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी इस पर होती है कि भाई आप जिस मकसद के लिए गए हैं वो मकसद तो चला जाए पसे पुश्त, और उसकी सानवी हैसियत बन जाए, और पहली हैसियत आप अपने कारोबार को और अपनी तिजारत को देकर बैठ जाएं, तो ये तरीका गलत है। कई दफ़ा इंसान इस काबिल नहीं होता, जाता है कि चलो कुछ है तो बिक भी जाएगा, और लोगों की ज़रूरत की भी चीज़ें हैं, लोगों को वहाँ पर कहाँ वो ढूंढते फिरेंगे, बिल्कुल चलो उनको एक सहूलत हो गई। सही ये सही। दूसरा हिस्सा था आपके सवाल का। तीसरा हिस्सा ये था कि जो काबा का गुलाफ है उसको खुशबू लगी होती है, तो हम मस कर लेते हैं अपने जिस्म को भी, अपने इहराम को भी, तो उस सूरत में फिर क्या करें? अच्छा, वो जो खुशबू है ना, एक है कि अपने वजूद पर खुद लगाना खुशबू, उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। अगरचे इससे भी इंसान को परहेज़ करना चाहिए, लेकिन ये है कि अब मिसाल के तौर पर आप चल रहे हैं, गुज़र रहे हैं, तो खुशबू आपके तो जिस्म पर भी लगी हुई है, या आसपास कोई गुज़रता है तो उससे भी, और हाँ। काबतुल्लाह के पास से भी वो भी आप में रच बस सकती है। तो इस तरह की कोई ममानियत नहीं है इस हवाले से। यानी इस मामला में कोई हाँ। ये ठीक है। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमारे साथ हज के मामलात पे हम बात कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि एक शख्स जो सऊदी अरब में रहता है, अब वो हज करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन वहाँ के कवानीन इतने सख्त हैं कि वो एक ख़ास जो एक टैक्स है या पैसे हैं वो देने के बग़ैर हज नहीं कर सकता। तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को खुद भी जानता हूँ जो वहाँ पे 2 नंबरी के ज़रिए, 2 नंबरी जिसको हमारे यहाँ डंकी कहा जाता है, वो लगा के उस हज करने के लिए चले जाते हैं 2 नंबरी तरीके से। इस सूरत में आप क्या कहेंगे? अब ये देखें, फ़रीज़ा तो है, वो कहते हैं जी हम वहाँ पे मौजूद हैं, इस्तात है और हमारे पास जिस्म भी ताकतवर है, हम जा भी सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि गवर्नमेंट हमें मना कर रही है, तो गवर्नमेंट का ये हक़ नहीं बनता हमें मना करे, तो हम वहाँ पे जाके हज कर रहे हैं। कानून की पाबंदी हर सूरत में लाजिम है। अगर आपने एक दफ़ा हज कर लिया है, आपका जो फरीज़ा है, फ़र्ज़ है, वो अदा हो गया। अब उसके बाद जो सूरत हाल है, अगर आप 2 नंबरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये अल्लाह के यहाँ आपसे इसका सवाल होगा, आपसे पूछा जाएगा। अगर रियासत का जो कानून है, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि जो रियासत का कानून है उसकी पाबंदी भी हम पर लाजिम होती है, इसलिए कि रियासत के साथ हमारा अहद होता है। आप किसी भी मुल्क में जाएंगे, अपने मुल्क में हैं, तो आपका ये अहद होता है कि मैं अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी करूँगा। आप अगर ये कहेंगे जी मैं अपने मुल्क की कवानीन की पाबंदी नहीं करूँगा, या मैं सऊदीया जा रहा हूँ या यूरोप जा रहा हूँ, तो आपको वो फिर वहाँ पर घुसने भी नहीं देंगे, दाखिल भी नहीं होने देंगे। बिल्कुल। तो वाज़ेह बात है, जब आप एक अहद करते हैं, मुआहदा करते हैं, तो फिर आप पर यह लाजिम और ज़रूरी है कि आप उस अहद की पाबंदी करें। सही। एक हज अदा हो जाता है, फ़र्ज़ आपका अदा हो गया। अब उसके बाद आप जब मौका मिले या कोई और रास्ता जायज़ हो तो फिर आप इख्तियार करें। ये शारिक, आप एक सवाल करना चाहिए। कई लोग हम देखते हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ होते हैं और वो एक बार हज करते हैं तो इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि बार बार हज कर सकें, और वो करते हैं, हर साल जा सकें। हाँ जी। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो ये सवाल करते हैं, या मेरे जैसे ना भी हों, तो ये सवाल ज़रूर नौजवानों में आता है कि वो बंदा जो बार बार हज कर रहा है, साहिब इस्तिताअत है, तो वो एक बार उसने हज कर लिया, उसकी इबादत हो गई, अल्लाह ने कबूल कर ली, वो बार बार हज क्यों कर रहा है? वो अपनी वेल्थ को किसी अच्छे कामों में क्यों नहीं सर्व करता? यानी ये भी अच्छा काम है, लेकिन लोगों में बांटे, गरीबों में बांटे, तो ऐसा क्यों नहीं करता? क्या इस तरह हज करना दुरुस्त है बार बार? अच्छा, इसमें मैं अगर थोड़ा सा ऐड कर दूं, मुझे इजाज़त दें, तो हमारे यहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी भी लगाई हुई है कि ख़ास टाइम पीरियड, जब यानी आपने हज कर लिया 2025 में, तो अभी ख़ास टाइम पीरियड तक आप दोबारा हज के लिए नहीं जा सकते। लेकिन हमारे यहाँ जो ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी है, जो अच्छे वसाइल रखने वाले लोग हैं, वो फिर प्राइवेट वीज़ा लेके या एजेंट से रब्ता करके किसी तरीके से वो अपना मामला ये कर लेते हैं। इसको भी आप जहन में रख के जवाब दीजिए। एक दफ़ा हज करना साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। खुदा की बारगाह में इंसान ने हाज़िर होना है, ये अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अब उधर से जो हमें फ़र्ज़ और हुक्म दिया गया, हम उसी के ही पाबंद हैं बस। बाकी जो कुछ हम कर रहे हैं,
آپ اس کی کوئی حیثیت اس طریقے سے نہیں رہتی. آپ کیوں حج کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے آپ پر فرض کیا. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں. جب آپ کی طرف سے فریضہ ادا ہو گیا، اب اس کے بعد آپ پھر 2 نمبری سے یا کسی اور طریقے سے آپ جا کر حج کر رہے ہیں یا آپ عمرے کر رہے ہیں، تو اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ ایک مستحب عمل کے لیے، ایک ایسے عمل کے لیے کہ جس پر آپ کو اللہ نے کوئی پابند نہیں ٹھہرایا، کوئی آپ پر اس کا کوئی حکم نہیں ہے، پھر آپ جا کر ایسا کام کرتے ہیں. ہاں، اب طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، جب آپ نے ایک حج کر لیا، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، اب اس کے بعد آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، وہ بیچارے مشکل الحال ہوتے ہیں، ان کا کاروبار نہیں ہے، ان کی تجارت نہیں ہے، ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے. رشتہ داروں کے علاوہ آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیجئے، ہمسایوں کے علاوہ آپ اپنے ملک کے، اپنے شہر کے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی آپ خدمت کیجئے. یہ اس کے بعد پھر آپ پر یہ فرض اور یہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کا اور اپنے غریب اور مفلس جو رشتہ دار ہیں ان کا پھر خیال کیجئے. فریضہ آپ کی طرف سے ادا ہو گیا. اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ جو آپ بار بار جا رہے ہیں وہ ایک مستحب عمل ہو جاتا ہے. جو آپ کے آس پاس جو غریب ہیں، یہ آپ پر لازم اور فرض ہو جاتا ہے کہ آپ ان کا خیال کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی چیز کو بیان کیا ہے. ہاں، اگر آپ اس سے بھی اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے معاشرے کی بڑی خدمت کی ہے اور میں کر رہا ہوں اور بڑے میرے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور میں لوگوں کو اچھی طرح ایڈجسٹ کر رہا ہوں معاشی حوالے سے، کفالت میں، تو پھر کوئی بات نہیں کہ پھر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ جاتا رہے. لیکن یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہمارا سارا زور صرف اسی پر ہوتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو حج اور عمرہ صرف اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے غلط کام کیے ہوئے ہیں، 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں، اس کی بخشش کسی طریقے سے حج اور عمرے پہ ہماری ہو جائے. اچھا، ہمارے ہاں اسی حوالے سے ایک اور کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں حجرہ اسود کو جب ہم ٹچ کریں گے تو ہمارے سارے گناہ دھل کر پاک ہو جائیں گے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو حجرہ اسود ہے اس کے سیاہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں لوگوں نے اتنا زیادہ اس کو ہاتھ لگایا ہے کہ لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ سیاہ رنگ کی صورت میں اس پر چسپاں ہو چکے ہیں. گناہ انسان کے وہ معاف ہوتے ہیں، یعنی وہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. اللہ جانتا ہے اگر کسی نے کوئی نماز میں کمی کوتاہی کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جو اللہ سے بندے کا تعلق ہے، جو تعلق بندے کا بندے سے تعلق ہے نا، بنتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب معاف کرتا ہے جب وہ بندہ معاف کرتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک رواج اب بھی ہے، جب کوئی لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر معافی مانگتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں معاف کر دیں، کوئی آپ کا دل دکھایا ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ آپ معاف کر دیں. یہ بھی اسی لیے ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں حج اور عمرہ پر، ان کے ذہنوں میں یہ ہو کہ بھئی ہم نے اللہ کی جو مخلوق ہے ان سے ہم نے معافی مانگی ہے اور انہوں نے ہمیں معاف کر دیا، حقوق العباد ہم نے ادا کیے ہیں. تو لہٰذا اللہ جس معافی کا ذکر کرتا ہے وہ معافی اللہ کے معاملات کی ہے. لیکن جہاں بندوں کا معاملہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ تجھے معاف نہیں کرے گا. حدیث پاک کے مطابق جو مفلس جس کو کہا گیا، جب آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا مفلس ہے، آخرت کا مفلس کوئی اور ہے. وہ کون ہے کہ جس نے دنیا میں اپنی اللہ کی مخلوق کو ستایا، تنگ کیا، کسی کا قتل کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے مال کو ہتھیا لیا. تو فرمایا قیامت کے دن تب ہی معاملہ ختم ہوگا جب وہ بندہ معاف کرے گا. اب اس کی پھر کئی صورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو لہٰذا یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ حج اور عمرے سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو ہم نے کسی کا حق مارا ہوتا ہے، کسی اپنے مسلمان بھائی کا یا بہن کا. صحیح. مولانا صاحب ایک چیز، چونکہ ہماری بات غیر قانونی ذرائع اور غیر قانونی معاملات جو ہماری طرف سے سامنے آتے ہیں اس پہ ہو رہی ہے، ایک اور چیز ہے اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا. سعودی گورنمنٹ نے 5 لیٹر کی زمزم کی بوتل جو ہے نا وہ پانی کی الاؤ کی ہے کہ آپ اتنا پانی لے جا سکتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ تبرک دینے کا بہت زیادہ رواج ہے کہ ہم ہر پورے رشتہ داروں کے ہر گھر کے اندر کھجوریں، پانی اور خاص وہ دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں وہ ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے کرتے ہم کیا کرتے ہیں،
ہم ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ چھوٹی پانی کی بوتل لیتے ہیں، ان کو پیک کرتے ہیں، ٹیپے لگاتے ہیں، اور بڑا بیگ جس میں الاؤ نہیں ہوتا لیکوڈ رکھنا، اس کے اندر ڈال کے لے آتے ہیں، اور کسی کو نہیں بتاتے کہ اس میں کیا ہے، بس وہ پانی کی 5 لیٹر کی بوتل لے لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ یہ بھی 2 نمبری میں آتا ہے، یہ کیا لانا ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ہماری ذہنیت اور ہمارے رویے کیا ہیں۔ آپ نے بہت سے سوالات اس حوالے سے کیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ منفی سوچ، منفی رویے اور قانون کی خلاف ورزی، لا قانونیت، یہ اس کا رجحان کتنا ہے۔ یعنی اللہ کے گھر میں، اللہ کے کاموں میں، مناسک حج میں اور اس طرح کے کاموں میں بھی ہم یہ رویہ ترک نہیں کرتے جو لا قانونیت کا رویہ۔ یہ کتنا بڑا بوجھ ہم اٹھا کر آتے ہیں، اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آب زمزم لانا یہ کوئی فرض ہے، یہ کوئی واجب ہے، ضروری ہے؟ آپ مجھے ذرا چلے جائیے صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یا بزرگوں کے زمانے میں، آپ مجھے بتائیے کون اٹھا کر یہ لاتا تھا؟ آپ وہاں پر گئے ہیں، آپ اس کو تبرک سمجھ کر آپ پیتے ہیں، آپ ضرور اس کو استعمال کریں، اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے ذرات اور ایسے عناصر اس کے اندر رکھے ہیں کہ وہ آپ کی خوراک کا کام بھی کرتے ہیں، پانی کا کام بھی کرتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، پانی بذات خود بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بس آپ نے پی لیے، یہ کافی ہے۔ آپ اتنا بوجھ اٹھا کر اپنے آپ کو لاتے ہیں، پھر آپ اس طرح کی غیر قانونی انداز اور طریقے بھی آپ اختیار کرتے ہیں جس سے آپ وہاں کی حکومت کو یا ریاست کو یا قانون کو آپ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اسی بیس تو ایک وہ عمل ہے کہ جو یعنی آپ اس کو مستحب درجے کا بھی نہ خیال کریں، یعنی کہ یہ کون سا ایسا عمل ہے کہ آپ اٹھا کر یہ لے جا کر بوتلیں بھر کر آپ اپنے گھروں کو لے کر جائیں اور اپنے رشتہ داروں میں جا کر بانٹیں۔ صحیح۔ ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، حج سے متعلق ہی ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو حج پہ جاتے ہوئے قربانی کی جاتی ہے، ہمارے ہاں جب پیسے جمع کروائے جاتے ہیں تو اس کے اندر ہی قربانی کا ایک خاص اماؤنٹ ہوتی ہے، یا کچھ لوگ جو ان کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں یا جو مینیج کر سکتے ہیں وہ خود بھی کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کیا یہ قربانی مناسک حج میں سے ہے؟ اس کا حج سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ یہ حج تمتع اس کو ہم کہتے ہیں، سورۃ البقرہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ آفاقی جو لوگ ہیں، یعنی جو مکہ سے باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی عرب سے باہر کے جو لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ جب وہاں جاتے ہیں ایک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ جاتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ حج کی نیت سے پھر احرام باندھتے ہیں۔ یہ حج تمتع ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ تم قربانی کرو، یعنی آپ نے ایک فائدہ حاصل کیا، حج کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا، تو لہٰذا اس فائدہ اٹھانے پر کہا کہ تم قربانی کرو۔ یہ صرف ان کے لیے جو باہر سے جانے والے ہیں، جیسے ہم کسی لوگ دوسرے ہیں، ملک سے جانے انڈیا سے جیسے جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے جاتے ہیں، مختلف ممالک سے، یہ ان کے لیے فرمایا گیا، ان کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ ایک صورت بیان ہو گئی۔ ہمارے ہاں جو معاملہ ہے نا، اس میں علماء کا، ائمہ فقہا کا اختلاف ہے۔ فقط فقہائے احناف جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک قربانی واجب ہے حج کے لیے۔ حج کے علاوہ جو لوگ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کے لیے قربانی واجب ہے ان کے نزدیک۔ باقی جو 3 ائمہ ہیں ان کے نزدیک سنت ہے صرف۔ بہت اچھا عمل ہے، آپ کیجئے، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے کہ جو حج پر، تو میں نے بتایا کہ حج تمتع وہ فائدہ اٹھایا آپ نے تو اس کے بدلے میں وہ قربانی کرتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے حج کے موقع، وہ دم دینا ہوتا ہے تو وہ لوگ دیتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے خوشبو کے حوالے سے بات کی، کسی نے لگا لی تو وہ دم دینا پڑے گا اس کو۔ صحیح۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی صورت ہے، جیسے ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے لیے 3 ائمہ کے نزدیک تو سنت ہے۔ اچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہائے احناف کے نزدیک انہوں نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ بس یہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے یہ بھی ہم لوگوں نے اپنے اوپر اس طرح لازم کیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے اور پینے کے لیے میسر نہیں ہے، بچوں کا اچھی کوئی روزگار، کوئی سہولت،
तालीम, कुछ नहीं है, लेकिन जब कुर्बानी आएगी कहें जी हमने कुर्बानी का जानवर देना ही देना है। मैं इस पे मज़ीद अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं ऐड कर दूं, हमारे यहाँ जो सुन्नत इब्राहिमी जिसको हम कुर्बानी का नाम दे रहे हैं, बहुत से लोग यही जो आप बात कर रहे हैं इसी तरीके से करते हैं। वो तंग होते हैं, उनके बच्चों की फ़ीसें पूरी नहीं होती, उनके यहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी नहीं होती, लेकिन उन्होंने 3 माह 4 माह पहले ही कुर्बानी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। एक तो इस बेस पे कि शौक़ है यानी मोहब्बत है, दूसरा इस बेस पे कि हमारे यहाँ जो मसाइल बयान किए गए हैं कि आप के पास अगर 52.5 तोले चांदी के मुताबिक निसाब है तो आप पे कुर्बानी ज़रूरी है। अब बेचारी वो खातून, वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ जिन्होंने कोई एक सोने की छोटी सी अंगूठी रखी होती है, वो भी इसी चक्कर में आ जाती हैं कि जी हमने कुर्बानी करनी है। अब वो कैसे ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मेरी खुद अपनी फैमिली के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब बेचारी वो परेशान रहती हैं कि हम कैसे कुर्बानी करें, वो लोग परेशान रहते हैं जिनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं। तो ये जो बोझ हमारे यहाँ कलेक्टिवली उलमा की तरफ से डाला जाता है, ये ठीक है? उलमा को चाहिए कि जो अपना मसला है, अपनी फ़िक़्ह का मसला है, उससे वो दूसरी फ़िक़्ह का मसला भी लोगों को बता सकते हैं जिसमें लोगों के लिए आसानी हो। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मसले हैं कि हमने दूसरी फ़िक़्ह को भी कबूल किया है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मफ़क़ूदुल ख़ब्र का मामला है। अब अगर हम अपने मसले को देखें तो वो तो 80-90 साल बन जाते हैं मफ़क़ूदुल ख़ब्र में, यानी किसी का शौहर गुम गया, गायब हो गया, तो अब क्या सूरत होगी कि वो औरत इंतज़ार करे। हमारी फ़िक़्ह के मुताबिक, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक तो 80-90 साल बन जाएगी मुद्दत। अब जब इमाम मालिक की तरफ हम जाते हैं तो उनके यहाँ चंद साल हैं, तो अब हम उस पर फतवा देते हैं। उलमाए अहनाफ उस पर फतवा देते हैं ना। मतलब ये है कि जब हम एक मसले को देखते हैं कि लोगों के लिए ये बोझ का बाइस बनता है या लोग इसको अदा करते हुए तंगी और परेशानी में आते हैं, तो ये कोई खुदाई हुक्म तो नहीं है, कोई इल्हाम या वही तो नहीं है कि हर सूरत में हमने इसी पर ही अमल करना है। तो लिहाजा हम दूसरी फ़िक़्ह को भी इख्तियार कर सकते हैं, लोगों के लिए उसमें आसानी पैदा कर दें। जी शारिक, हम एक सवाल कर सकते हैं प्लीज़? सुन्नत कुर्बानी की बात चल रही है, तो सुन्नत इब्राहिमी के तहत हम कुर्बानी करते हैं। कई लोगों का एतराज़ होता है कि हम कहीं कुर्बानी के तहत जो है वो बेज़ुबान जानवरों को ख़त्म करते हैं, उनको कत्ल करते हैं। और जब अगर सुन्नत इब्राहिमी की बात की जाए तो हज़रत इब्राहीम के सामने भी जो जानवर लाया गया था वो अल्लाह ताला लाए थे। वो कहा जाता है कि कोई हकीकी जानवर नहीं था। तो हमारा इस तरह कुर्बानी करना, क्या ये भी इस्लाम के मुताबिक है? देखिए, ये एक और एंगल है, एक दूसरा तसव्वुर है जो आपने बयान किया है। पहली बात ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ह्यूमन सेक्रीफाइस की रिवायत थी। हर पैगंबर के ज़माने में कोई ना कोई ख़राबी, कोई ना कोई बिदअत होती है। उसके मुकाबले में अल्लाह ताला फिर अपने पैगंबर को एक मोजज़ा या एक उनके हाथ से अल्लाह ताला एक, आप कह लीजिए, कुदरत का इजहार फरमाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू था, तो आपको वही मोजज़ा दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ुबान थी, कलाम था, फसाहत व बलागत थी, आपको कुरान का मोजज़ा आपको दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ह्यूमन सेक्रीफाइस, इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचाकर मेंढे की कुर्बानी दी गई। ये दिखाया गया कि इंसान कुर्बानी के लिए नहीं होता, ये मवेशी, ये जानवर, ये कुर्बानी के लिए होते हैं। सही, बहुत शुक्रिया मानी साहब आपके वक्त का। आज की हदीस मुबारक का बयान कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़बरदार, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक होता है, अगर वो ख़राब हो तो पूरा जिस्म ख़राब होता है। फरमाया सुन लो, वो दिल है, यानी अपने दिल पर नज़र डालो। इससे मुराद ये है कि अपना तज़किया करो और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ। अगर तुम्हारा दिल ठीक है तो फिर उसके बाद बाकी जो अज़ा हैं वो भी सही किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान के गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा।